نہیں؟ آج اس قوم کے اندر نڈرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا، اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا، نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی۔ آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا۔ جو قوم سود کھائے، جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھونٹ جائے، جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے، جو قوم چوری کا مال کھائے، جو قوم لوگوں کا ہڑپ کر جائے، یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو سمجھایا، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اس کربلا کے میدان میں بیٹھنے والوں، یہ تو نام کا کربلا ہے، جو کسی کربلا کے نام پہ کربلا نہ۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا، میں نے کہا یہاں کے دیکھ لو، جو صرف نام استعارتاً لے لے وہ خالی نہیں رہتا، جس میں امام حسین جلوہ آرائیہ کر رہا وہ کیسے خالی رہ سکتا؟ دراصل سیدہ کے لال نے بلایا نہیں، اس لیے 72 کے سوا کوئی آیا نہیں، ورنہ سیدہ کا وہ تو اصل لال تھا، اصل۔ جب نسل لال سید محمد بلاتا ہے تو اتنے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید محمد قادری صاحب قبلہ۔ دین کے نام پہ آواز دو تو پھر کربلا بھر جاتا ہے۔ دراصل اصل لال نے نہیں بلایا، نسل لال نے بلایا تو دیوانوں کا ہجوم ہے۔ تو عشق کی پہچان ہے نگاہوں کی پاکیزگی، اور یاد رکھنا جہاں سوز سے دل خالی ہوگا اور نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کبھی عاشق ہو نہیں سکتا۔ دنیا لقمہ تر اس لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے دل سوز سے خالی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یار کے لیے آنسو بہانا۔ کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عبادت اس کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، منافق ہر عبادت کر سکتا ہے لیکن منافق کے پاس کبھی سوزے دل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ منافق کا تو دل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس میں سوز کہاں سے؟ سوز ہمیشہ زندہ دل میں ہوتا ہے، سوز کبھی مردہ دل میں نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نتی تو مرے دل سے۔ اس کے دل میں سوز کہاں ہے؟ سوز تو زندہ دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پہ یہ کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آئیے آج امت مسلمہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو اویس قرنی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے پاس تھی، اور اسی عشق کی ضرورت ہے جو غیث المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے اس عثمان ذوالنورین کے پاس تھی، اس عشق کی ضرورت ہے جو فاتح بدر و حنین علی جے مرتضی حیدر کرار کے پاس تھی۔ کیا قوت عشق تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے پیٹھ پہ رکھ کے پل کی شکل دے کے لشکر کا گزار دیتے ہیں، اور دنیا آج بھی کہتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ لوگ کہتے ہیں قوت تو مرگن غذائیں کھانے سے آتی ہے، میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ تو سوکھی روٹی کھاتے تھے، قوت کہاں سے آئی؟ اور اتنی سوکھی چبائی کہ ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگا، ماتھے پہ پسینہ، اتنی سوکھی روٹی
آپ سے پوچھتا ہوں جم کرنے والے کیا نہیں کھاتے ہیں؟ پھر بھی اگر ان کو عامر کے قلعے کو پیدل دوڑا دو تو ہانپنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے ہیں۔ میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، مجھے تو وہ نوجوان پسند ہے جو جم کرتے ہیں، لیکن وہ آدھے ادھورے ہیں۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، اگر مسجد میں نہیں آؤ گے تو پھر وہ بنا ہوا جسم قبر کے کیڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں آپ سے پیار اس لیے کہ آپ محبوب کے امتی ہو، جسم بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن بچانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر کے کیڑوں سے بچ جائے گا، کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ مسجد میں آؤ، جسم سلامت رہے گا، کہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ آج عشق کو قوت پیدا کر، عشق آپ نے سوچا کبھی اگر کسی کے سینے پر سیل رکھ دی جائے اور کھڑا ہو جائے، مرے گا نہیں؟ توجہ آپ کی، میں آپ کو 1450 سال پہلے لے جا رہا ہوں، توجہ آپ کی۔ کسی کے سینے پہ سل رکھ کر انسان کھڑے ہو جائے، دم گھٹ کے مرے گا نہیں؟ بولو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لیکن حضرت بلال نہ مرے، حالانکہ سینے پہ سل رکھ کر نیچے انگارے ہیں، اوپر سل آدمی کھڑا ہوا ہے، اوپر سے چابک برس رہے۔ بلال زندہ کیوں ہے؟ قوت عشق سے۔ عشق کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ بلال حبشی کو گردن میں رسی ڈال کر کے مکے کی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال مسکرا رہے ہیں۔ بولو کسی کو زمین پہ گھسیٹو تو کیا وہ مسکراتا ہے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ آدمی روتا کب ہے مار کھانے سے؟ جب برداشت کے باہر ہو جائے، اور برداشت کے اندر تو نہیں روتا۔ اسی لیے بچے کو ایک تماچا مارو تو روتا ہے کیونکہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے، جوان کو تماچا مارو تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آدمی روتا کب ہے؟ جب برداشت کے باہر ہوتا ہے۔ بلال کو کھینچا جا رہا ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں، مطلب کیا؟ ابھی بلال کی طاقت کے اندر ہے۔ بلال کو لٹایا جا رہا ہے انگاروں پر، پھر بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ بلال کی طاقت کے اندر ہے۔ بلال کے سینے پہ جب وہ سیل رکھ کر آدمی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی بلال کی طاقت کے اندر ہے۔ بلال انسان ہے نا انسان۔ ابھی آپ نے سنا قاری صاحب سے کہ 70-75% پانی تو سب کے یہاں ہے، آخر پانی اتنا قوت والا نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے۔ اگر پانی میں اتنی قوت ہے تو چلو تم بھی برداشت کر کے بتاؤ، کیونکہ تم بھی تو بشر ہو، مگر بلال برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں پانی ہے اس میں گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا دل ہے، اور اس دل میں خدا کا محبوب جب بس جاتا ہے تو انسان فولاد سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا مفکر ڈاکٹر اقبال اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے، ہتھیار کے پیچھے دوڑنے والوں، اتنے ہتھیار دنیا میں کبھی نہیں بنیں گے کہ سب کو ہتھیار میسر آئے، مل بھی جائے تو چلانا سب نہ جانے۔ اقبال نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہتھیار کی قوت ملتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، اور عشق کی قوت ملتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ قوت عشق ہے۔ ایک بات کہوں، 10 مشرکین اگر کھڑے ہو منکرین اسلام، آج آپ کا جم کرنے والا پہلوان چھوکرا بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ پورا ہندوستان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، علی اور زہرا کا لال اکیلا آیا کیسے؟ اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے، قوت چاہیے۔ بغل میں قرآن دبا کر، کندھے پہ مسلح رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے؟ یہاں تو ہتھیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور راجستھان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستھان کی اکڑ قوم ایسا مزہ چکھایا تھا ہتھیار والوں کو۔ میں کوئی بکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دھول چٹائی تھی، دھول اتنی اڑیل قوم تھی، اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل میں قرآن تھا، کندھے پہ مسلح تھا، لیکن پیشانی سے ندا آ رہی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ گوری کی شکست خوردہ فوج نے کہا، بابا جس نے ہتھیار زنگ آلود کر دیے ایسے ضدی قوم کے پاس نہ جا، ورنہ ہمارا انجام دیکھا، ہم شکست کھا کے واپس جا رہے تھے۔ اس مرد قلندر نے کہا، تم لوہے کے ہتھیار لے کر آئے تھے، معین الدین عشق لے کر کے جا رہا۔ یہ قوت عشق ہے، اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا۔ ہتھیار ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی تو 90 لاکھ بھی عاشق بنتے ہوئے نظر آئے۔ توجہ فرمائیے ہے، آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ چونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، مجھے کبھی بھی اپنی گفتگو مکمل کرنی پڑے گی، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے۔ آپ عاشق کیسے بنیں گے؟ عاشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں، عاشق کیسے بنو گے؟ آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی؟
دل میں نور کیسے آئے گا، کیسے طاقت آئے گی؟ عشق کی نعرے تو ہم بہت لگا چکے، عشق کی باتیں تو بہت کر چکے، عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آئیے مجھے ایک عاشق نظر آ رہا ہے تصورات میں، آج سے 1400 سال پہلے کا، جوان ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا عنوان بھی جوان ہے، حضور کو بھی جوان پسند تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے رد کر دیا، جوانوں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے دیکھیں حضور کے ساتھ جتنے لگے تھے سب جوان تھے، حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے، صدیق اکبر بھی جوان تھے، فاروق اعظم بھی جوان تھے، عثمان غنی بھی جوان تھے، مولا علی بھی جوان تھے، سعد بھی جوان، سعید بھی جوان، طلحہ بھی جوان، زبیر بھی جوان، خالد بن ولید بھی جوان، بلال حبشی بھی جوان، ابو ہریرہ بھی جوان۔ وہ جوانوں کی ٹیم تھی، اور حضور تو رہے آخری دور تک کے ظاہری طور پر جوانی، 10 بال بھی داڑھی کے سفید نہ ہوئے تھے، 10-12 بال، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھاپا آئے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے، اللہ نے محبوب کو بڑھاپے سے بچایا۔ تو حضور جوان تھے، جناب جوانوں کی ٹیم تیار کی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ احد کے میدان میں مکے والوں سے جنگ کی تھی۔ سب جوان تھے۔ جوانوں قوت عشق پیدا کرو۔ قوت عشق وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی یا سیدی بلال۔ جس دن بلال کا وصال ہوا فاروق اعظم کہتے تھے آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا۔ خیر دیکھیں تو صحیح، حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے، آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوایا؟ عرب میں جس کی آقا عزت کا اعلان ہوا، آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا؟ اسی کو قوت عشق کہتے ہیں، اسی کو قوت عشق کہتے ہیں۔ تو آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذیفہ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ رومی مطلب عیسائی، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا؟ کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہو۔ جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے، اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا۔ آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہے، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ۔ جب دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت، میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے۔ ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیسہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک۔ غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں۔ اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ وجہ تربیت تھی، تربیت تھی، تربیت۔ آج تربیت دی۔ اور یاد رکھنا علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، علم و انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ہر وقت مربی بھیجا۔ توریت آئی، صرف کتاب نہیں، ساتھ میں مربی بھی آیا، حضرت موسیٰ کی شکل میں۔
زبور آئی، صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت داؤد کی شکل میں، صحائف ابراہیم آئے، صرف صحائف لکھی ہوئی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں، انجیل آئی، صرف کتاب نہیں آئی، مربی بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ آج اگر کسی کی کرانہ دکان صحیح چل جائے نا تو اس کو چربی چڑھتی ہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے، کیوں؟ نالج تو ہے، کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے۔ اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھپتی بن جائے تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا، افیئر کے رشتے کھول بیٹھتا ہے۔ سب ایسے نہیں ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی، کیوں ایسا ہے؟ دین سے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لوگ بادشاہ بن کر بھی کتنی عاجزی کرتے تھے کیونکہ کوئی اوپر مربی تھا، سلطان اورنگزیب عالمگیر، حالانکہ ہمارا اس کا کوئی گھریلو تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ آج سلطان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گئے اور عیدگاہ بھر گئی تھی، تو جہاں چپل لوگوں کے رکھے جاتے ہیں سلطان نے مصلی وہیں بچھا کر وہاں بیٹھ گئے۔ جس کو لوگ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ مسلمانوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ یہاں محلے کا کارپوریٹر بھی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں تو لوگ میرے لیے جگہ خالی کریں۔ جو لوگوں کی ہوٹوں کی بھیک پر کچھ بنتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ وہ خاندانی طور پر نسلاً بعد نسلاً بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کی جوتیوں کے پاس مصلی بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ تربیت کا نتیجہ دیکھو، دل والوں کے پاس، اہل عشق کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھو۔ جب کسی نے گزارش کی محی الدین عالمگیر اٹھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائے، یہاں چپل ہے، تو کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا۔ بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے جس کے کرم سے لوگوں کو تخت تاج نصیب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ جب میں دیر سے آیا ہوں تو میں یہیں بیٹھوں گا کیونکہ رسول اللہ کا قانون یہی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، قانون رسالت نہیں توڑ سکتا۔ جب ہم نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ بگڑا کیوں نہیں، آخر وہ ایسا کیوں رہا، تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ نے جواب دیا کہ یہ کام اس نے کیا تھا جو امیٹھی کی سرزمین پر ملا جیون کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے عشق کا ایسا بیج بو دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی اس کے قدم اکھڑتے ہوئے نہیں نظر آئے۔